یہ کہ انسان کی اب تخلیق کے بارے میں اتنی بات تو جو میں نے یعنی صرف پڑھ لی تھی، صرف واضح کی ہے کہ یہ دونوں وجود ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اینڈ کمپلیٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ ان دیم سیلفس. حیات وہ وجود حیوانی، اس کی جان سے کوئی تعلق نہیں اس روح کا، وہ بغیر اس روح کے بھی جاندار ہے. 120 دن تک بھی وہ نطفہ وہ اور مضغہ اور علقہ جاندار تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور ایک خیال مجھے آج ہی آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سو کو تو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے. لیٹرل معنی لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ صرف حیوان انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح پھونکی نہ جاتی ہے. 2 ٹانگوں پر چلنے والا حیوان، یہ ایک امکان کے درجے میں ہے. اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، منطقی ذہن جب ہے کوئی صغرا کبرا آ جائے، اب وہ آگے چلتا ہے، پھر وہ کمپلشن ہوتی ہے لاجک کی کہ وہ آگے آپ کو دھکیلتی ہے. نس کے خلاف ہو تو رک جائیے، نس کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، احتمال ہے. جب اللہ نے طے مت کیا ہے، یہ بنایا ہے ہم نے اس کے لیے، تو حیوان بھی تو. اسی لیے میرا جملہ ہے اس کتاب میں، اس مضمون میں حقیقت زندگی میں، کہ اگر کچھ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا اپنے اندر کی کوئی بات اشارے نہیں کر رہی تو کیا بات ہے. آخر اس زمین پر بے شمار جو ہے حیوانات اور چرند و پرند بھی تو بس رہے، وہ بھی اسی طرح کے بس حیوان ہے، سرے سے کچھ بھی نہیں. تو کیا جب کہ روح پھونکی نہ دی، واللہ اعلم. بہرحال یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ اگر وہ بات اس لٹرل سینس میں لی جائے. وہاں تو ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہاں وہ تو ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. ہاں نہیں ہے تو اس لیے میری بات کی نفی کر رہے ہیں نا. وہی دلیل لائی گئی ہے کہ انہوں نے اس کے کام میں نہیں لائے ہے. ہاں تو اس لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اچھا، جو بات میں نے کل اور واضح کی تھی وہ دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ یہ ساری فیکلٹیز جو ہے کہ جو حواس کے ذریعے سے ڈیٹا فراہم ہونا اور پھر اس کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، جیسے جسم کے ساتھ ہے، وجود حیوانی کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہمارے روحانی وجود کے ساتھ بھی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ڈوئلزم ہے انسانی شخصیت کی، یہ دوہری جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے لیے نصوص میں نے پیش کر دی. اس سے جو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے. مثلا پہلا مسئلہ حل ہوا عہد الست، وہ ہم نے سمجھ لیا. اب وہ محمل بات ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کس سے لیا گیا اور عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل عہد لیا گیا. یہ عہد لیا گیا ارواح انسانیہ سے اجساد کی تخلیق سے قبل. بات کھل گئی اور اصلاحی صاحب نے مانا کہ ہاں صحیح ہے. ویسے یہ میں نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے اس میں ترمیم کر دی یا نہیں کر دی، گمان غالب یہ کہ نہیں کی ہوگی. دوسرے یہ کہ حقیقت وحی جو ہے در حقیقت وہ بھی اسی سے کھلتی ہے. وحی کیا ہے؟ وحی فرشتے کی کمیونیکیشن ہے روح انسانی کے ساتھ. یہ کل پڑھ چکے ہیں، دوبارہ تازہ کر رہے ہیں دوسرے عنوان کے تحت. ہم فرشتہ بھی عالم امر کی شے ہے، روح انسانی یعنی روح محمدی وہ بھی عالم امر کی شے ہے. اور روح جو ہے اس کے میں ایک جو جگر کا شعر ہے میرے دروس میں تو آپ نے سنا ہوگا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. کبھی کبھی شاعر حضرات جو ہیں وہ ان کا شعور، کیونکہ شاعر کہتے ہیں اسے جو صاحب شعور ہو، ان کا قریب چلا جاتا ہے حقیقت کے، چاہے انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ ہم کیا کہہ گئے. اب وہ بات جو اقبال کہہ گئے وہ صرف آزادی کی بحث وہ کر رہے تھے اور غلامی کی مذمت کرتے ہوئے. روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ اس کا یہ مفہوم بھی سامنے آ گیا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو صرف چلتے پھرتے حیوان ہوتے ہیں، وہ روح جو ہے ان کی وہ ان کے دلوں کے اندر گویا کہ قبر کی صورت کے اندر دفن ہو چکی ہوتی ہے. لیکن الفاظ ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد.
اسی طریقے سے ظفر علی خان کو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حاشیہ خیال میں یہ بات آئی ہو کہ کتنی بڑی اونچی بات میں نے کہہ دی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ یہ تقسیم کے ایک ایمان جو ہے وہ، جس کو میں کسی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، بلائنڈ فیتھ، وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ بلائنڈ فیتھ جو انٹینسٹی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو انٹلیکچول فیتھ ہے، ایمان علی وجہ البصیرت، اس کی سورس سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ باقی وہ ایمان جو ہے وہ محض صحبت سے بھی مل سکتا ہے، وہ ایمان جو ہے شریعت پر عمل کرنے سے بھی، وہ پیسیولی بھی مل جائے گا، وہ بغیر انسان کے جو ہے شعور کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن انٹلیکچول ایلیمنٹ والا ایمان اس کی کوئی سورس سوائے قرآن کے نہیں۔ تو ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اچھا، میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کو تو اب صاف کر دیجئے۔ آخری سے پہلی آیت ہے، اقسام وحی کے ضمن میں وہ قرآن کا ذروہ سنام ہے۔ کلام رب کی کیا شکلیں ہیں؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ویسے اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ اس وقت ہماری موضوع کا نہیں ہے، لیکن میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کئی بار۔ یہ نہیں کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے کلام کر سکے، نہیں، انسان جب چاہے ہم سے بات کر لے، جب چاہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ لیکن کلام کرتا ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ جو اس آیت ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اب اس میں لفظ وحی آیا ہے 2 بار، اور اس کے درمیان میں جو ہے اللہ کا براہ راست کلام ہے من وراء حجاب۔ اس کو اور احادیث میں جو شکلیں آئی ہیں وحی کی، ان کو جمع کیجئے تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل رہنا چاہیے۔ ایک ہے بلا واسطہ کلام، بلا واسطہ ہو سکتا ہے لیکن من ورائے حجاب۔ اور بلا واسطہ وحی، یہ ایک وحی آ گئی اس آیت کی، الا وحیا او من ورائے حجاب، 2 چیزیں آ گئی۔ یہ بالواسطہ یا بواسطہ ملک، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، وحی اور میں یہاں پہ من ورائے لگا رہا ہوں، یہ اضافہ ہے میری طرف سے، نوٹ کیجئے گا۔ من ورائے شکل انسانی، فرشتے کو بھی جب اللہ بھیجتا ہے تو کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، تو اس نے بھی ایک پردہ اوڑھ لیا ہے، ایک حجاب لے لیے، یہ بھی حجاب ہے۔ اللہ نے اوٹ لی ہے ایک درخت کی، ایک اس کے اندر آگ جو جل رہی تھی، فی بقعۃ مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ، وہ ایک جگہ پر، لیکن اس ورائے حجاب سے گفتگو ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہے براہ راست، لیکن وہاں حجاب ہے کسی اور شکل کا، چاہے وہ جمادات کی صورت میں تھا، نباتات کی صورت میں تھا، یا وہ آگ کی شکل میں تھا، وہ حجاب تھا۔ جبرائیل بھی آتے ہیں تو 2 صورتوں میں، وحی اور نمبر 2
انسانی شکل میں، جس کی کہ حدیث جبرائیل جو ہے جس کی مشہور ترین مثال ہے۔ اب اس میں جو میرا ایک یہ ہے میری سوچ، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ میرے نزدیک یہ ہے وحی جلی، اور اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے سلسلۃ الجرس۔ یہ ہے وحی خفی، اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے نفس فی الروع۔ اور اسی میں ہے القاء، الہام، رویا دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے، فرشتے کی معرفت بھی، لیکن تحدیث رویا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جی کشف، آپ لوگ تو بڑے بڑے عالم ہو گئے، اب تو آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھا سکتے ہیں۔ نفس فی الروع، یہ سے ہے، سا نفس کے بعد فی ہے۔ رو دل کو کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، نفاسات فی العقد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات فی العقد۔ دوسری بات جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف اس وحی کا نام ہے۔ جی جی، انسان وہ فرشتہ تھا اصل شکل کے اندر، اور حضور کی وہ کیفیت تھی بین النوم والیقظہ، وہ بالکل ایک علیحدہ شکل ہے۔ بلکہ یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی ایک تختی، اقرا بسم، ورنہ آپ یہ کہنا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں بے معنی ہو جاتا ہے۔ زبان سے تو آپ جاہل سے جاہل آدمی سے پڑھوا لیں، 4 سال کے بچے سے ہم پڑھواتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، ما انا بقاری، تو ادھر حقیقت وہ ایک تختی کی شکل میں، لیکن یہ کہ وہ ایک بالکل ایکسیپشنل فارم ہے پہلی۔ اور حدیث جبرائیل اس سے اس ثابت ہوتا کہ ملکی شکل میں تھے، اسی لیے پہچان لیا کہ جب وہ دیکھا ہے افق مبین پر، جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، ورنہ کیسے پہچانتے؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، میں نے دیکھا اچانک تو وہی فرشتہ کہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ لیکن جب یہ بیان ہوتا ہے کہ حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس میں حرا کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ایک دفعہ افق المبین اور ایک دفعہ عند جنت المأویٰ، وہ 2 ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بالکل اسپیشل ہے، بین النوم والیقظہ، وہ کس خواب کسی حالت میں یہ تجربہ پہلا پیش آیا ہے، اس کو بالکل علیحدہ رکھیے۔ بہرحال یہ ہے میرے مطالعے کا حاصل اب تک کے غور و فکر کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک خیال میرے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو وحی خفی ہوتی ہے یہ بالمعنی ہوتی ہے، باللفظ نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی اور نہ باللفظ ہوتی ہے، وہ بالمعنی، ایک آئیڈیا، ایک انسپریشن، اس کے لیے لفظ انسپریشن زیادہ صحیح ہے۔ وحی جلی کے لیے ریویلیشن کا لفظ ہے، اور اس کے اندر باللفظ ہے اور محفوظ ہے۔ محفوظ تو خیر رسول کی دونوں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے غیر نبی کے، جیسے کہ یہ تحدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امتیوں میں محدثین ہوتے ہیں، میرے یہ امت کا محدث
عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محدث جس سے تحدیث ہوئی ہے، تحدیث کیا گیا، محدث وہ عالم حدیث ہے۔ دل اندر، نفس فی الروح، میرے اب اصل میں دیکھیے دل کس بلا کا نام ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ دل یہ فزیکل ہارٹ نہ سمجھیے آپ، ہم بھی کہتے ہیں میرے جی میں آیا، اب جی کس بلا کا نام ہے؟ اسی معنی میں نفس، اسی معنی میں قلب، اسی معنی میں روح۔ جب ہماری زبان میں تو جو استعمالات ہوتے ہیں یہ الفاظ بڑھ تو قریب قریب کے ہوتے ہیں۔ میرے جی میں یہ بات آئی، بھائی وہ جی کیا ہے، کس جگہ آئی، وہ دماغ میں آئی، دل میں آئی، کہاں آئی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کے استعمالات سے ہم جب سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ قلب سے مراد ہے، اس لیے کہ یہ میں ابھی جو اگلا ہمارا بحث جو ہے حقیقت و اقسام علم، اس میں یہ بات اور زیادہ کھل جائے گی۔ جی یہ جلی میں یعنی پورا کا پورا قرآن مجید اسی جیسے وہ جرس کی آواز اسی میں، اور یہ ہر وحی پہ سنائی گئی یا کہیں جو ہے وہ نہیں بھی سنی؟ یعنی نہیں، ہمیشہ یہ مجھے نہیں معلوم، حضور نے اپنے بارے میں بتایا۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کو تو لکھی ہوئی چیز ملی ہے، کتاب جو ہے، اس میں سلسلۃ الجرس کا کیا سوال؟ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اطراف میں بھی یعنی صحابہ کرام یا اور کوئی بھی سنتے تھے؟ نہیں، یہ مطلب ہے نہیں، قطعاً نہیں، کسی کو نہیں۔ البتہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو وحی کی شکل ہے یہ مجھ پر سب سے بھاری ہے، شدید، مجھ پر بہت ثقل ہوتا ہے۔ شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے اس بوجھ کا، لیکن یہ کوئی اور نہیں سنتا تھا۔ تو بتایا کسی صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور میری ران پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا اپنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ وحی آئی تو میری ران پھٹ ہی جا رہی تھی، اتنا وزن تھا۔ اور یہی پھر مفسرین نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت یہ آپ کو روایات اس قسم کی مل جائیں گی، سورہ مزمل کی اس آیت کے تحت۔ اگرچہ میرے نزدیک وہاں یہ روایات ان کو جوڑنا جو ہے بالکل انمل بے جوڑ بات ہے، وہاں ثقیل سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داری بہت بڑی جو آپ پر آنے والی ہے، جو کہ سورہ مدثر میں آ گئی، قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے قول ثقیل، انا سنلقی علیک، عن قریب، ورنہ تو پہلی وحی بھی جو آئی ہے اس سے پہلے وہ بھی وحی تھی، تو پھر مستقبل کا مفہوم کیوں ہے؟ بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے۔ ہاں یہ ہوئی ہے نا شب معراج میں حضور کے ساتھ، دنیا میں نہیں، جہاں تک بھی ہمارے پاس ذخیرہ معلومات کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کے جو تجربات کو ایسے ہوں جو آپ نے کسی کو نہ بتائے ہوں تو اور بات ہے، جو ہمارے پاس احادیث نبویہ کے ذریعے سے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس نوع کا کلام حضور سے ہوا ہے وہ شب معراج میں۔ نہیں، بالکل نہیں، تو میں نے جواب دے دیا اس کا، کوئی اور نہیں سنتا تھا۔ اصل میں اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس وقت جب عالم ملکیت سے روح محمدی جب ہم کلام ہوتی تھی ملک سے، تو جسم سے اس کا رشتہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کو اس کیج سے، یہ جو پنجرہ ہے اس سے اٹھ کر اور پھر وہ اس کی تلقی کرنی ہے اس روح محمدی نے، روح الامین سے، تو اس کا کوئی فزیکل بوجھ جو ہے پڑتا تھا حضور کے اپنے وجود کے اوپر، اس کے فینومینن تھا یہ کہ کوئی جہد کی کیفیت ہو جاتی تھی جس سے کہ پسینہ شدید آتا تھا اور کچھ وزن بھی محسوس ہوتا تھا، اور یہ در حقیقت اس کا ایک فینومینن ہے کہ روح محمدی اس وقت اپنے جسم سے ایک طرح سے کچھ علیحدہ ہو کر، آزاد ہو کر، اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر رہی۔ تو اس میں جیسے کہ ٹینائٹس ہمارے ہاں کہلاتا ہے، کسی وقت کان سے بجنے لگتے ہیں کسی خاص کیفیت کے اندر، کسی دباؤ کے اندر، تو اسی دباؤ کی وجہ سے حضور کو وہ سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس یہ۔ لیکن فینومینن جو تھا یہ خالص سبجیکٹو تھا حضور کے لیے، اس میں کسی اور کے اس تجربے کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے اس احساس میں شمولیت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کا جو کلام ہے اس کی حیثیت جو ہے مراہ حجاب کی، بالکل وہ تو ہے ہی ہے، ایک ہی تو تفسیر ہے اس کی، جہاں بھی آپ پڑھیں گے من ورائے حجاب، اسی لیے انہوں نے کہا تھا ذرا پردہ بھی اٹھا دے پروردگار، رب ارنی انظر الیک،
کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے. اور مریم سے بتانا تھا یہ واسطہ غلط ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے. اگر خواب میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، وہ تو ملائکہ کی بات ہے. وہ بشکل انسان بھی ہو سکتے ہیں. فتمثل لها بشر سویا، جب ایک جگہ تو صراحت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لیکن جس چیز کی صراحت نہ ہو، بس وہاں پر میں تو ان چیزوں کو، ان گوشوں کو لانا چاہتا ہوں آپ کے علم کے دائرے میں کہ جن کی صراحت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسائل سامنے تھے نہیں تو ان الفاظ پر توجہ نہیں ہوئی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ان پر سے سرسری طور پر گزر جایا گیا. بہرحال حدیث میں جو آتا ہے وہ تین ہے کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی میں گھنٹیوں کی سی آواز سنتا ہوں، اور کبھی یہ ہے کہ میرے دل میں ایک خیال بس القاء ہو جاتا ہے، نفس الروح. وہاں وہ تین بیان ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے جو خفی کی جو شکلیں ہیں، رویا صالحہ، وہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ جمع کریں گے ان تمام کو تو پھر یہ شکل بنتی ہے کہ چونکہ اس آیت میں دو وحیاں ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وہ دو وہاں آ گئے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اس تیسری شکل میں سے ایک کو بیان کر دیا. دوسری جو ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی کہا ہے، تو وہ اگر انسان آتا ہے یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں، تو اس کو وحی نہیں کہیں گے. لیکن وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن ہے اعلام بالسرعۃ والاخفاء. یہ وحی ہے. کسی کو کوئی بات بتا دینا جلدی سے چھپا کر. یہ جو شہر کی مکی کی جو وحی آئی ہے وہ اس کا کیا کیفیت ہوگی؟ اگر وحی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ روح، یا جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ وائرلیس کا جو آلہ اس کے پاس بھی ہوگا تو وہی اس کو ایکسیپٹ کرے. ابھی ہم جو وحی کی بات کر رہے ہیں وہ انسانوں والی وحی ہے. باقی آسمانوں کو وحی، اور اس کو فرشتوں کو وحی، اور موسیٰ کو وحی، انہیں موسیٰ کی وحی تو اس میں آ جائے گی نا، انسانوں میں آ گیا. اور یہ کہ مکھیوں کو اور کتوں کو اور بلی سب کو وحی ہے. یعنی اصل میں جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی جان کے اندر، ذی حیات میں رکھی، جبلی، وہ بھی وحی ہے. اس کی وہ انگرینڈ وحی ہے اللہ کا کہ وہ ہدایت اس کے اندر انگرینڈ ہے، اس کے جینز کے اندر موجود ہے، وہ بھی وحی ہے. اس لیے کہ یہ اب بس جی جلسہ کون سی وحی؟ نہیں، یہ تو جب وحی آ گئی تو اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا حضور. یہ تو وحی کے بعد کا حضور کا طرز عمل ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اب آپ یاد کرتے تھے تاکہ جلدی سے اور آئے. جیسے کہ کوئی شخص اپنا سبق یاد کر رہا ہے تاکہ جلدی سے پھر مجھے، یعنی اگلی وحی کے لیے، جس کے لیے کہ پھر وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضور نے شکوہ کیا، تو جس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے کہ ہم لا نتنزل الا بامر ربک، ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. یہ وقفہ جو پڑھتا ہے تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے بھولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہے. اور اسی کو آگے چل کے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجیے اس قرآن کی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل کی جائے. وہ جیسے تدریج سے ہے ہماری حکمت میں، اسی حساب سے آئے گی، آپ جلدی نہ کیجیے. اس سے اگلی صورت میں خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء میں، تو یہ مضمون جو ہے بڑی ایک حکیمانہ تدریج کے ساتھ ان تین صورتوں میں آخری منزل تک پہنچ گیا. اچھا جی، اب اس کو مٹا دیجیے.
جی شوق، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. تو جو فزیکل ایلیمنٹ آپ نے بتایا ہوتا تھا جس میں پریشر میں تو عرض کر چکا ہوں. کیا اب اس کو میں کیا کروں، مجھ پر تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی یہ ہوتا تھا یہ کوئی فزیکل ایلیمنٹ ہے جس کے یہ اثرات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ جو روح اور جسم حیوانی یا جسم بشری جو ہے، حیوانی کا لفظ حضور کے لیے تو استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ جو جسد بشری ہے اور اس کے ساتھ روح محمدی، اس میں کوئی ایک اختلال پیدا ہوتا تھا، جو بھی نارمل کنڈیشنز ہے کہ روح اس میں سے نکل کر اس سے اوپر اٹھ کر اور وہ ترقی کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ اثرات فزیکل جسم پر اٹھ پڑتے تھے. اس کے رد عمل میں کہہ لیجیے. یہ بھی تو آپ کا یہ آپ کی رائے ہے جی. یہ بھی تو ویسے کہ فرشتہ جو ہے وہ جسد میں وہ تو لطیف ہے. نہیں، فرشتہ داخل ہو سکتا ہے اندر، لیکن یہ کہ اصل میں جو اس معاملے کے اندر جو میں نے خاص طور پہ اس وقت تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، اس وحی کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے، جو ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑی سیاسی تحریک بن گئی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ان کی کتاب اسلام تھی، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہ بات کہہ دی تھی پھر جس پر میں نے وضاحت کی کہ یہ صرف انہوں نے نہیں کہی ہے، سر سید احمد خان نے ان سے زیادہ 100 گنا زیادہ عریاں الفاظ میں کہی ہے. اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا، اس میں بھی انہوں نے یہ ابن سینا، فارابی، کندی تینوں کے حوالے دے کر ثابت کیا. تمام فلاسفہ کا یہی قول رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہم نے جو تنزلات کا معاملہ دیکھا ہے، فلسفیوں کے تنزلات میں فرشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو احدیت، واحدیت، احدیت، وحدت، واحدیت، روح، مثال، اور پھر مادہ اور انسان. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں صوفیہ کا، یہ اصل میں صوفی فلسفی یہ دونوں ایک ساتھ ملے جلے ہیں. وہ خالص جو ہے انہوں نے وہ 10 عقلیں اور 10 جو ہے وہ 9 افلاک، اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں، اس میں تو کوئی روح کا بھی نہیں ذکر. تو یہ جو فلسفے پر مبنی تصوف تھا اس وقت کا، ان چیزوں سے جیسے متکلمین کو فلسفے سے گریپل کرنا پڑا ہے، تو صوفیہ کو بھی تو فلسفے سے گریپلنگ کرنی پڑی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ملانے پڑے. تو فلسفہ جو ہے ایک ہستی کو تو مانتا ہے کہ کوئی تو ہے بھائی. اب اسے آپ ایبسولوٹ بینگ کہیں، عقل اول کہیں، سبب اول کہیں، انموڈ موور کہیں، کچھ تو کہنا پڑے، علت العلل کہیں، جو کہیں کچھ تو ہے، ایک تو ہے نا. لیکن اس کے علاوہ کسی انسین کو مارنے کو تیار نہیں انسان. پھر واقعی سین ہونا چاہیے، پھر باقی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آئے پھر وہ شے ہے جس کو ہم مانیں گے. ہاں ایک انسین میں ایک ہستی کو ماننے کو تیار ہے بس. یہ ہے وہ کمزوری جس کی وجہ سے جن کا بھی انکار، فرشتے کا بھی انکار، دے آر انسین، انویزیبل، یو کانٹ سی دیم، اس وجہ سے انکار ہوا ہے. اسی لیے انہیں بھی وہی کی توجیہ کرنی پڑی کہ یہ وہی عقل کل جو ہے یا عقل عاشر ہوگی شاید ان کے کہنے کے مطابق، عقل نبی اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، لے آتی ہے. اللہ اللہ خیر سمجھ، فرشتہ ورشتہ بیچ میں کہیں نہیں ہے. اسی طریقے سے سر سید نے کہا، وہ شعر تو آج آپ پڑھ چکے ہیں، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم جبریل امی قرآن و پیغام نمی خام. یہ تم لوگوں کا وہ ڈکوسلا ہے کہ جبرائیل قرآن لے کر آیا، ہم نہیں ماننے کو تیار. قرآن مانتے ہیں ہم، لیکن ہمارے معشوق کا کلام ہے، اور یہ ذو معنیین ہے. معشوق اللہ بھی ہو سکتا ہے، سارا اللہ کا کلام ہے، اور محمد بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معشوق اور محبوب، تو یہ ان کا کلام ہے. تو یہ تو ذو معنیین ہے کہ اعتراض کریں گے تو ادھر چلے جائیں گے. اور ویسے اگر کوئی شخص یہی سمجھے تو اچھا، چلو یہی سمجھ کر نکل جائے، تو اگر نہ وہ زیادہ کراس کوسچننگ کرے. یہ مسئلہ ہے اصل میں جس پر کہ پھر طوفان اٹھا ہے. اور اس لیے فرشتے کو صاحب تشخص وجود ماننا لازم ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے یہ بحث میری پوری آتی ہے اس میں سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے اندر. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے بھی اور پھر انسانوں میں سے بھی. یہ جو لنکس ہیں دو وحی کی، اسی میں ٹھوکر کھائی ہے سر سید نے بھی، اسی میں ٹھوکر کھائی ہے پرانے جو معتزلہ ہیں انہوں نے بھی، اور پرانے جو ہمارے یہ فلسفی تھے، اور اسی میں ٹھوکر کھائی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان نے. ڈاکٹر فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے
یہ کہنا بھی 100% درست ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اتنا ہی درست یہ بھی ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، اس لیے کہ یہ ایک فوارہ ہے علم کا یا ہدایت کا جو قلب محمدی سے پھوٹا ہے، ایک فوارے کے معنی، لائک اے فاؤنٹین۔ اصل بات کیا ہے؟ نفی ہو رہی ہے جبرائیل کی، فرشتے کی، ایکسٹرنل کوئی ایجنٹ نہیں ہے اس کا لانے والا۔ دل ہم بھی مانتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تو قلب تک براہ راست جو ہے فرشتے کی رسائی ہو سکتی ہے، وہ چونکہ عالم امر کی شے ہے، اور روح محمدی جس کا مسکن جو ہے وہ قلب محمدی ہے، وہاں تک اس کی براہ راست رسائی اس نے وہاں پہنچایا۔ اس میں ان کانوں کا آنکھوں کا کوئی سوال نہیں۔ ان کانوں کا آنکھوں کا جو معاملہ آ گیا، وہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آیا، وہ وہی جو ہے وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اس کا اہم ترین حصہ جو ہے، اہم ترین صورت اس کی جو ہے وہ وہی ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے، اتنی اہم کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، آئے تھے یعلمکم دینکم اذ لم تسألوا، جب تم نے نہیں پوچھا تو اللہ نے جو ہے تمہاری ضرورت پوری کی ہے۔ اور جس کو السنہ کہا گیا قرآن میں نہیں، وہ وہی جو ہے بشکل انسان آیا، تو نبی کے بھی حواس ظاہری نے اس کی تلقی کی ہے، یہ وہی نہیں ہے۔ وہی ہوگی جس کو نبی کی روح نے جس کو ریسیو کیا ہو، ریسیپینٹ روح محمدی ہے، وہ وہی ہے۔ چلیں جی، اب آئیے جو اقسام علم کے حوالے سے، لگاؤ بھائی اس کو ذرا۔ نہیں، اب نہیں، اب سوال بعد میں، وقت ختم ہو جائے گا بالکل۔ اب کوئی ایک سیشن اور رکھیں گے سوال جواب کا، اس میں آپ سب لوگ جمع کرتے جائیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے فضل مجھ پر ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم کی دو قسموں کو ڈسکریٹلی پوری وضاحت کے ساتھ اللہ نے مجھ پر منکشف کیا ہے۔ چیزیں موجود ہیں سابقہ بھی، لیکن پیس بائی پیس، بٹ بائی بٹ، مختلف جگہوں پر۔ لیکن یہ بات تو جو ہے شاید آج تک کسی نے نہ کہی ہو، کیونکہ میرا وہ جو ایک تجزیہ تھا کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع در حقیقت ایک اعتبار سے، بلکہ 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا، یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے، اور مکی قرآن میں جو دعوت آئی ہے اللہ کے نبی کی، اس کا خلاصہ تیسرے رکوع کی آیت میں ہے۔ دعوت عبادت، دعوت ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالجنہ، ایمان بالنار، بعث بعد الموت، یہ ساری باتیں بڑی گاڑھی شکل میں تیسرے رکوع میں۔ اور جو فلسفہ دین ہے، فلسفہ ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ وہاں آ گیا۔ خیر و شر کی کشمکش کیا ہے، یہ ابلیس اور آدم کا یہ جھگڑا کیا تھا، جس کا سارا یہ مظہر ہے، اصل میں تو اسی کی عداوت و دشمنی ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ آدم کا مقام کیا تھا؟ آدم کو خلافت عطا کی گئی، آدم کو اسماء کا علم دیا گیا۔ تو علم کی بھی 2 قسمیں، اگرچہ مقولہ تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، غالباً ابن خلدون کا یہ قول ہے کہ العلم و علمان، علم 2 طرح کے علم ہے، علم الابدان و علم الادیان کہا ہے انہوں نے۔ اس کے پہلے حصے کو میں نے جو کہ قبول کیا ہے، لیکن اس کی تشریح وہ نہیں ہے جو وہاں ہو رہی ہے۔ علم الابدان تو یوں سمجھئے کہ فزیکل سائنسز کا علم ہے، فزیکل باڈیز کا علم، بدن اسی کو کہتے ہیں، فزیکل ایگزسٹنس جس کی ہے۔ اور ایک علم الادیان ہے، دین بحث کرتا ہے، پھر جو ہدایت ہے، پھر اس میں فلسفہ بھی آ جائے گا، ایمانیات بھی آ جائے گی، میٹا فزکس بھی آ جائیں گے، پھر ہدایت جو ہے نظام بھی آ جائیں گے، تدبیر المنزل بھی آ جائے گی جو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح ہے، وہ سارے معاملات پھر بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ سورسز کہ چوتھے رکوع میں ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے انتہائی جامع اور انتہائی میننگ فل الفاظ میں، کہ ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم ہدایت ہے۔ وہ آخر میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے وہ ہے علّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، کس کے نام دے دیے گئے، لیکن اسماء كُلَّهَا سے مراد جن لوگوں نے لی ہے، میں جن کی رائے سے متفق ہوں، وہ یہی ہے کہ تمام اشیاء کا علم ہے یہ، all physical knowledge، علم الابدان،
اس لیے کہ انسان کا علم جو ہے اشیاء کا وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے. جیسے ہر سائنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی ٹرمز بھی ہے، وہ بھی نام ہے، عنوان ہے. اسی طریقے سے اشیاء کو ان کے خواص کا، ان کی تاثیرات کا علم جو ہے ان کے ناموں کے حوالے سے وہ اپنے ذہن میں لیتا ہے. تو علم الاسماء جو ہے در حقیقت یہ وہ فیکلٹی ہے، یا جس کو یوں سمجھیے پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم میں بات رکھ دی گئی. جیسے کہ آم کا پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ اس کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اس کی ایکسفولیشن. لیکن یہ کہ ایک وہ ہے کہ جو اوپر سے پھر نازل ہوتی رہی وحی، ہدایت. تو ایک علم ہے. اب اس کی جو تیسری کیا چیز لکھی ہے میں نے اس میں، علم انسانی برابر ہے علم حیوانی جمع علم روحانی. آدمی زیادہ ترفع، یہ گویا کہ ہماری جو حقیقت انسان کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اب وہ جو انسان کا حیوانی وجود ہے اس کا علم، وہ جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک جو انسان کا روحانی وجود ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے، یہ دو علم ہو گئے. یعنی وہ اس تقسیم کے حوالے سے. اور اس میں شاہ صاحب کا یہ جو ہے ابقۂ اول ابقات کا یہ کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اب مل جاتا ہے اس کا، لیکن میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں. تو آپ کیا پڑھیں گے الا یہ کہ پہلے فلسفہ منطق ساری جو ہے قدیم وہ پڑھیں تو تب پڑھیں اس کو. اس لیے کہ وہ قدیم فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر فلسفہ دین اور خاص طور پر جو ایمانیات ہیں ان کو مرتب اور مدون کرنے کی یوں سمجھیے کہ آخری کوشش ہے ابقات میں جو ہوئی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے وہ چھوٹے چھوٹے رسالے لمعات سطعات ہمعات ان کی تسہیل کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا ہے. مشکل وہی ہے کہ آپ کو اس کی ٹرمینالوجی معلوم ہو. اب اقبال کے جو ہیں یہ اصل میں لیکچرز ان میں بھی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اب فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے، اب آدمی چکرا جاتا ہے. آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل آرگومنٹس آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ. کیا بلا ہے یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اور آنٹولوجیکل آرگومنٹ، اور یہ تو بہرحال جس نے فلسفہ پڑھا اسی کو پتا. تو اس حوالے سے لیکن اس میں جو بہترین انہوں نے جو ابقۂ اول ہے ایک صفحے کا ہے، لیکن میں اس کی اتنی قدر و قیمت سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں: علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب. یہ میں نے صرف ابھی کوٹیشنز آپ کو دے دی ہیں، ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ بعد میں سامنے آئے گی. اب یہ اوپر والا حصہ لے آؤ. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب اس علم کی اقسام کو اوپر لکھ لیجئے آپ اپنے ہاں. اور یہ شاہ صاحب کے تقسیم کے حوالے سے میں نے یہ عنوان اس کا معین کیا، اس لیے کہ یہ تو 3 کہہ رہے ہیں، جبکہ میں عنوان قائم کر رہا ہوں اور علم و علمان، علم 2 ہیں. ایک حیوان انسانی کا علم، ایک روح انسانی کا علم. وہ 2 ہی وجود تو 2 ہی ہیں، 3 تو نہیں ہے. اس حوالے سے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ ایک علم ہے کہ جو ہمارا وجود حیوانی علم بالقلب